السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ شیخ سعدی نے اپنی مشہور کتاب مجلس پنجگاہ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طبیب ہوا کرتے تھے۔ جب انہوں نے فقیری اختیار کر لی تو ایک عرصے تک ریاستیں اور مجاہدیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو کثرت سے کئی مقدس خواب بھی آنے لگ گئے تھے اور ایک دو مرتبہ کسی معاملے میں کشف بھی ہوا۔ حضرت سہل کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اب وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ خیال آہستہ آہستہ تکبر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں ہے، چنانچہ حضرت سہل کی دل سے ولایت کا زام دور کرنے کے لیے ان کو ایک الہام کیا گیا۔ کتب خراسہ چلے جاؤ، وہاں ایک رئیس کی بیٹی جنون میں مبتلا ہے، اس کا علاج کرو۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الہام ہوتے ہی سامان سفر کیا اور خراسہ کے لیے چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے رئیس کا تعارف کیا تو ان کو ایک عالی شان محل کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضرت سہل محل کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک وسیع محل جس کے سامنے ایک بہت بڑا اور دلکش باغ ہے اور اس میں کچھ آدمی چہل قدمی میں مصروف ہیں۔ آپ ان کے قریب گئے اور کہا کہ میں ایک طبیب ہوں اور اس رئیس کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس رئیس سے میرا تعارف کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ان میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت سہل کی طرف دیکھا اور کہا کہ میاں، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ جل گیا ہے، آخر موت کو خود دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا اس محل کی دیوار کے اندر جھانک کر تو دیکھو۔ حضرت سہل نے اس دیوار کی پرلی طرف نظر ڈالی تو 20 کٹے ہوئے سر نظر آئے۔ واپس آ کر ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تجھ سے پہلے کئی طبیب آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکی کا علاج کریں گے۔ رئیس نے اس شرط پر ان کو اپنی بیٹی کا علاج کرنے کی اجازت دی کہ اگر علاج میں کامیاب نہ ہوئے تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر انہی طبیبوں کے ہیں جو اپنے تمام نسخے آزمانے کے باوجود علاج میں ناکام رہے۔ اگر تم بھی اپنا سر کٹوانا چاہتے ہو تو ہمیں تعارف کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت سہل نے کہا کہ مجھے سب کچھ منظور ہے، بس اس رئیس کے پاس مجھے لے کر چلیں۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت سہل کو محل کے اندر لے گئے اور رئیس نے ان کا تعارف کرایا۔ رئیس اس وقت چند آدمیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اس لیے اس نے حضرت سہل کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائے۔ جب وہ آدمی چلے گئے تو رئیس نے حضرت سہل سے پوچھا کہ آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس نے جواب میں حضرت سہل نے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہاری ایک لڑکی ہے جو جنون کے مرض میں مبتلا ہے، میں اس کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ رئیس نے کہا کہ پہلے میرے محل کی دیوار کے اندر تو نگاہ ڈالو۔ تو اس پر حضرت سہل نے کہا کہ میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ رئیس ان کا جواب سن کر بہت حیران ہوا اور سمجھا کہ یہ کوئی بڑا بلند طبیب ہے جو پہلے طبیبوں کا حشر دیکھ کر بھی علاج پر تلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے زنان خانے میں پیغام بھیجا کہ شہزادی کو تیار کر کے ایک طبیب انہیں دیکھنے آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی کہ لڑکی طبیب سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ رئیس نے حضرت سہل کو اپنے ساتھ لیا اور زنان خانے میں داخل ہو گئے۔ جب دونوں لڑکی کے کمرے کے قریب پہنچے تو لڑکی نے کنیز کو آواز دی اور کہا کہ میرا نقاب لاؤ تاکہ میں پردہ کر لوں۔ رئیس کو بڑی حیرت ہوئی، اس سے پہلے کتنے طبیب آئے لیکن لڑکی نے کسی سے پردہ نہیں کیا۔ اس طبیب میں معلوم نہیں کیا بات ہے، لڑکی نقاب کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا اور لڑکی کے سامنے ان کو اظہار کر دیا۔ لڑکی نے جواب دیا کہ وہ مرد نہیں تھے، مرد یہ ہے، جواب آیا ہے۔ رئیس لڑکی کا جواب سن کر سٹپلا گیا، اس کے سمجھ کچھ بھی نہیں آیا۔ حضرت سہل لڑکی کے قریب گئے اور السلام علیکم کہا۔ رئیس زادی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے چند خاص لفظوں کا استعمال کیا۔ اس پر حضرت سہل نے کہا کہ اے لڑکی، تو نے کیا سمجھا ہے کہ میں کوئی خاص ہوں؟ اس پر رئیس زادی نے جواب دیا کہ جس نے تم کو یہاں بھیجا ہے اس نے مجھ کو بھی گمراہ
کر دیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے جسے روح کو تسکین ملتی ہے، اسی وجہ سے میں خلاجت محسوس کر رہی ہوں۔ رئیس یہ گفتگو سن کر حیران میں رہ گیا اور خاموشی کے ساتھ یہ دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ادھر حضرت سہل سمجھ گئے کہ لڑکی کو جنون نہیں بلکہ کچھ اور شے ہے۔ انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیات پڑھی کہ شاید ان میں سے علاج ہو اور لڑکی کو سکون میسر ہو جائے۔ رئی زادی نے جو ہی آیات سنی غش کھا کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آئی تو حضرت سہل نے کہا، تجھے میں سرزمین اسلام میں لے جاؤں۔ رئیس زادی نے کہا کہ سرزمین اسلام میں کیا شے ہے جو یہاں نہیں ہے؟ حضرت سہل نے کہا کہ کعبہ معظمہ۔ رئیس زادی نے کہا کہ نادان، اگر تو کعبے کو دیکھے تو اسے پہچان لے گا؟ حضرت سہل نے کہا کہ ہاں ضرور۔ رئیس زادی نے کہا کہ میرے سر کے اوپر نگاہ کرو۔ حضرت سہل نے نظر اوپر اٹھائی تو ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ان کی نظر کے سامنے کعبہ اللہ موجود تھا جو لڑکی کے سر کے گرد طواف کرتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سہل یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو رئیس زادی سے پوچھا کہ تو نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ رئیس زادی نے کہا کہ نادان، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبے کا طواف کرتا ہے، اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ جاتا ہے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے۔ اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تو ابھی خدا سے ایک قدم دور ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو فاش کر دیتی ہوں۔ جلدی بتاؤ، جاننا چاہتے ہو یا نہیں؟ حضرت سہل نے کہا کہ میری جان تم پر قربان ہو، جلدی کرو ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ رئیس زادی نے کہا، جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رئیس زادی کا یہ جواب سن کر حضرت سہل کے سارے وجبات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو ان سے کئی بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولایت اور بڑائی کا خیال اتر جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو تنبیہ دے کر گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔